آپ کو بتایا بھائی عاشق نے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ملک بھر کے اندر اپنی رکنیت سازی کا اعلان کر رہی ہے۔ تو 30 ستمبر کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت نے لاہور میں ایک مرکزی پریس کانفرنس کی اور اس کے ذریعے 1 اکتوبر سے ملک بھر کے اندر ممبر سازی یا رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضلعی تنظیمیں نو اور تحصیلوں میں اور یونین کونسل کی سطح پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنی تنظیمیں نو بھی کر رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی افراتفری ہے، ملک انتشار کا شکار ہے اور ملک کے اندر عدم برداشت ہے۔ کچھ وقت پہلے ہم یہ دیکھتے تھے اور یہ سنتے بھی تھے، اور آپ چونکہ جو ہے نا وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ملک کے اندر ایک مذہبی فرقہ واریت کی فضا رہتی تھی۔ یہ مسلکوں کے ساتھ لڑائی، علماء کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑے اور شیعہ سنی اور دیگر مسئلے مسائل، یہ ملک میں ایک وقت تک بہت زیادہ رہا ہے۔ لیکن اگر آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو ہمیں مذہبی فرقہ واریت نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس وقت جو ملک کے اندر شدت اختیار کر رہی ہے وہ سیاسی فرقہ واریت ہے۔ سیاست کے نام پر جو تشدد اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم نے پچھلا ہفتہ 8 دن 10 دن جو ہم نے گزارے ہیں ملک کے اندر، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پنڈی ڈویژن پورا بند تھا، اس کے ساتھ کے اضلاع بند تھے، لاہور کنٹینر لگا کے بند کیا جا رہا تھا، جتھوں کے جتھے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، اور سامنے سے انتظامیہ تھی، حکومت تھی، تو وہ موٹر وے کھود کے اور گڑے مار کے اور شہروں کو بند کر کے اور تجارتی مراکز بند کر کے ملک کے اندر ایک جنگ کی کیفیت تھی، پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ تو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں یا جو جماعتیں حکومت سے باہر ہیں وہ پاکستان کا کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد جنم لے رہا ہے علاقوں کے اندر۔ اور پھر اس سے بھی ہم آگے بڑھیں تو جو صورتحال اس وقت بلوچستان کے اندر ہے، جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، یہ پچھلے 2-3 دن کی کیفیت، جرگے اور مقامی عدالتیں، یہ ساری صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کم از کم پاکستان اپنی معاشی صورتحال کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ اپنے سینیریو کے ساتھ ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی قسم کی سیاسی افراتفری کے ملک کے اندر متحمل نہیں ہے۔ یہ جتنی لڑائی ہے، جتنا جھگڑا ہے، اس سے ایک عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ عام آدمی کو سروکار ہے کہ میرے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن میرے لیے آواز کیا اٹھا رہی ہے، میرے بجلی کے بل کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، کیا جو ہے وہ مجھے ریلیف دیا جا رہا ہے، میرے گیس کے بل کے بارے میں، میرے راشن کے بارے میں، ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے بارے میں حکومتیں اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اب حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قرضوں پر سود در سود پر قسطیں لیتے ہیں IMF سے، اور اس کا 1 روپے کا فائدہ جو ہے نا وہ ملک کو نہیں ہوتا، عوام الناس کو نہیں ہوتا، اور بلکہ IMF کی شرائط آتی ہیں تو کڑی سے کڑی ہر دفعہ شرائط ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام الناس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اربوں ڈالر کی، کروڑوں ڈالر کی قسطیں لیتے ہیں، ساری کی ساری اپنی شاہ خرچیوں پر، اپنے مفادات کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ عام آدمی کو اس کا کوئی ریلیف اور فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم پاکستان سے اس نفرت کی سیاست کو ختم کریں، پاکستان کے اندر سیاست کا وہ کلچر لے کے آئے کہ جس میں آپس میں محبت ہو، رواداری ہو، اور باہمی اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی خدمت کی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی زلزلہ آئے، سیلاب آئے، 2022 کا فلڈ بہت بڑا فلڈ تھا پاکستان کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی صفوں میں خدمت کرنے والے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان اور رضاکار تھے، اور علاقوں کے اندر راشن اور خیمے اور جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ نے نہ صرف خود دیکھا بلکہ اپنے کیمرے کے ذریعے دنیا کو آپ نے دکھایا۔ تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے وسائل کے ساتھ، بغیر کسی حکومتی وسائل کے، یہ اگر ہم آج کل کی بات کریں یا پچھلے مہینہ پہلے کی بات کریں تو پورے میڈیا کے اندر راجن پور کے فلڈ کو کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، بلکہ پیمرا کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ راجن پور کے فلڈ کو بیان نہیں کیا جائے گا، جبکہ آدھا ضلع راجن پور
ڈوبا ہوا تھا اور کہیں 10 فٹ کہیں 12 فٹ پانی تھا، حتیٰ کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں پہ فاضل پور میں آئی اور انہوں نے وہاں پر 5 ڈبے بریانی تقسیم کی، فوٹو سیشن کیا، اور مجھے وہاں کے صحافی بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر پابندی تھی، ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ چیف منسٹر سے سوال نہیں کرے گا، بالکل پابندی تھی، بس آپ دیکھتے رہے، نہ تصویر بنانی ہے نہ سوال کرنا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اتری، 5 ڈبے تقسیم کیے اور اس کے بعد چلتی بنی، اور کہیں بھی میڈیا پر کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ الحمدللہ کل کی تاریخ میں بھی ہم وہاں پر سردیوں کی آمد پر لوگوں کی گھروں کے تعمیر کا سلسلہ اور وہاں پر جناب بستروں کی تقسیم، راشن کی تقسیم، یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک بطور مثال بات بیان کی ہے۔ الحمدللہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جاری ہے۔ تو پاکستان کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قائد کے ویژن کو لے کے پاکستان کے اندر وہ اسلامی فلاحی ریاست جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اور قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے سے وہ صالح قیادت، وہ مخلص قیادت جو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچے، اپنی پارٹی کے مفادات سے بالا تر ہو کے، اپنی اولادوں اور نسلوں کے مفادات سے بالا تر ہو کے وہ پاکستان کے بارے میں سوچے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ویژن رکھتی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام اس انداز سے ملک کے اندر سیاست کریں گے کہ انشاءاللہ ایک عام آدمی کو نمائندگی دے کے ملک کے پڑھے لکھے طبقے کو، ملک کے مخلص نوجوانوں کو انشاءاللہ آگے لے کر کے آئیں گے، اور وہ آگے بڑھ کے پاکستان کی بات ڈور سنبھالیں گے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 1 اکتوبر سے اپنی ممبر سازی مہم کا اعلان کیا۔ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پریس کانفرنسز ہے، جو کہ میری ذمہ داری جنوبی پنجاب کی ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں ہماری یہ 8ویں پریس کانفرنس ہے، 12 اضلاع ہیں، باقی انشاءاللہ 4 اضلاع رہ گئے ہیں، وہ بھی اگلے 2-3 دنوں کے اندر ہو جائیں گی۔ تو پہلے مرحلے میں پریس کانفرنس کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ یہ ہے کہ ملک جیسے یعنی ضلع لیہ ہے تو لیہ کی مختلف شاہراہوں میں جو معروف شاہراہیں ہیں وہاں پر چوکوں میں، چوراہوں میں کیمپنگ کریں گے، اور اس کیمپنگ کے ذریعے جو ہے وہ اویئرنیس دیں گے، لوگوں کو اطلاع دیں گے۔ پھر پورے ضلع کے اندر، شہر لیہ کے اندر انشاءاللہ ہم بینر لگا کے اشتہارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے، اور لوگوں کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ممبر بننے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اس ہماری جو مہم ہے ممبر سازی کی، اس میں ہم نے جو سلوگن طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ رابطہ ہر گھر سے، خدمت ہر فرد کی۔ تو ہر گھر سے رابطہ کر کے ہر فرد تک انشاءاللہ خدمت کے کام کو لے کر کے جائیں گے، اور عوام پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر کے ملک کو انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس سے اگلے مرحلے میں اس کے ساتھ ساتھ ہی آن لائن فارم کی بھی سہولت موجود ہے، QR کوڈ کے ذریعے جس کی گروپوں میں تشہیر کی جا رہی ہے، اس کو سکین کر کے وہاں سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی اپنی رجسٹریشن کروا کے ممبر بنا جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا اہم ترین اور آخری مرحلہ وہ یہ ہوگا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی مرد و خواتین پر مشتمل ٹیمیں علاقوں کے اندر نکلیں گی، ڈور ٹو ڈور انشاءاللہ جائیں گے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور لے کر کے جائیں گے، اور لوگوں کو سمجھا کے قائل کر کے انشاءاللہ ہزاروں سے زیادہ لاکھوں لوگوں کو پاکستان بھر میں سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا انشاءاللہ ممبر بنائیں گے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان اور قیادت ایک عزم کے ساتھ میدان میں آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سیاست کا ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں گے کہ وہ جو سیاست اس وقت ہمارے علاقوں کے اندر ہو رہی ہے کہ پسماندہ علاقے ہوں تو دھونس اور دھاندلی اور جناب وڈیرا شاہی اور جگیرداری اور بلیک میلنگ کے ذریعے جو ووٹ حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر دوسرے علاقے ہوں تو کرپٹ انوائرمنٹ بنا کے، کرپشن زدہ ماحول پیدا کر کے، لوگوں کو لالچ دے کے اور پھر ان کے ذریعے ووٹنگ کروا کے یہ جو فارم 45 اور 47 کی جنگ لڑ کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان مافیات سے قوم کو نجات دلانی ہے اور قوم کو انشاءاللہ کھڑا کرنا ہے، اور اس طرح کی انشاءاللہ اس طرح کا ٹرینڈ اور اس طرح کا انوائرمنٹ اور ماحول لے کے آنا ہے کہ علاقے کے اندر ووٹ وہ مانگنے کے لیے آئے گا جو خدمت کی سیاست کرے گا، جو منتخب ہو کے واپس حلقے میں آئے گا، لوگوں کے کام آئے گا، سڑکیں بنائے گا اور فلاح و بہبود کے کام کرے گا، لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ جو خدمت کرے گا وہ ووٹ کا مستحق ٹھہرے گا، ادروائز جو ہے وہ عوام پاکستان ہے کسی ایسے بندے کو جو پیراشوٹ کے ذریعے آتا ہے یا کسی اور ذریعے سے آتا ہے اس کو
ووٹ نہیں دیا جائے گا. اس پر وقت ضرور لگے گا لیکن یہ ایک عزم ہے. انشاءاللہ اس عزم پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کام کرے گی انشاءاللہ. تو میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کا اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز